بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح کرنل صاحب کو بتائیں گے کہ تم کون ہو، اور کرنل صاحب کو یہ بھی بتائیں گے کہ تمہارے سار کی قیمت 10,000 روپے مقرر ہے۔ میرا خاوند کہتا تھا کہ کرنل صاحب فوراً کہے گا کہ محمد خان کو پتہ نہ چلنے دو اور تھانے سے پولیس لے آؤ۔ میں تمہیں سچ بتاتی ہوں کہ میرا خاوند نہیں مان رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد خان کو بھائی کہا ہے، پیسہ ہاتھ کی میل ہے۔ میں نے جسے بھائی کہا ہے میں اس کے سار کی قیمت نہیں لوں گا، لیکن میرے ماموں نے ایسی باتیں کہیں کہ میرے خاوند کو سر جھکانا پڑا۔ بات یہ تھی کہ میرے خاوند کو 2 بہنیں جوان ہیں، دونوں کا ابھی جہیز بننا شروع نہیں ہوا۔ ماموں نے اسے کہا کہ 5,000 تم لے لینا اور 5,000 میں رکھ لوں گا۔ تم بہنوں کے لیے کچھ بناؤ اور انہیں ڈولی میں بٹھاؤ۔ ساری برادری میں بے عزتی ہو رہی ہے۔ یہ ایسی بات تھی جس نے میرے خاوند کو چپ کرا دیا۔ دونوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے تو خانو نیند آئی ہی نہیں۔ میں اسی انتظار میں رہی کہ یہ خراٹے لینے لگیں تو میں تمہیں اطلاع کر دوں۔ یہاں سے نکلو خانو، اللہ بیلی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زیبرا میرے ساتھ لپٹ گئی اور بہت روئی۔ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں نے زیبرا کو وہیں چھوڑا اور دبے پاؤں دروازے تک گیا۔ کواڑ ذرا سا کھول کر باہر جھانکا۔ قدموں کی آہٹ جو آگے نکل گئی تھی وہ واپس آ رہی تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح نظر آیا کہ وہ روشن خان تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے کوارٹر تک گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اب وہ میرے کوارٹر کے آگے سے گزر کر کچھ دور آگے چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ہے اور وہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اندر آ کر زیبرا کو بتایا کہ روشن تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، تم دوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ اور سو جاؤ۔ روشن پوچھے تم کہاں تھی تو کہنا یہیں تھی۔ زیبرا چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے روشن خان کے گھر سے شور شرابہ سنائی دیا۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن میں زیبرا کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اس کی مار پٹائی ہوتی رہے۔ میں محمد خان سے خانو ڈاکو بن گیا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لیا اور ڈاکوؤں کی طرح چلتا ہوا روشن خان کے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ اپنی بیوی کو مار پیٹ رہا تھا اور زیبرا کا ماموں پاس کھڑا کہہ رہا تھا کہ اسے جان سے مار دو۔ یہ گئی کہاں تھی روشن؟ میں نے گرج کر کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ کمرے میں لالٹن جل رہی تھی۔ روشن خان نے میری طرف دیکھا۔ میرے ریوالور کی نالی اپنی طرف دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ زیبرا فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا ماموں پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ڈر اور خوف نظر آنے لگا۔ میں نے تینوں سے کہا کہ میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ زیبرا پہلے ہی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روشن اور اس کا مہمان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جیسے سدائے ہوئے بندر ہوں۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ روشن کچھ حد تک میرا طرفدار ہے، لیکن بھروسہ اپنے ریوالور پر تھا۔ تم مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہو، میں نے ریوالور کی نالی ان کی طرف لہراتے ہوئے کہا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ یہ 10,000 روپیہ تمہیں کتنا مہنگا پڑے گا۔ جس دن تم مجھے گرفتار کرواؤ گے، اس سے اگلے روز تمہارے گاؤں میں تمہارے مکانوں اور فصلوں کو آگ لگی ہوئی ہوگی۔ اور روشن خان تم کان کھول کر سن لو، تمہاری دونوں کنواری بہنیں جن کے جہیز بنانے کے لیے تم مجھے گرفتار کرا رہے ہو، وہ میرے آدمیوں کے قبضے میں ہوں گی۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس بڑھنے لگا۔ صاف پتہ چلتا تھا جیسے مرتے جا رہے ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں گاؤں میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں نے گاؤں کے سب سے بڑے چودھری کو گاؤں والوں کے سامنے گولی ماری تھی۔ پھر جو تھانے دار مجھے پکڑنے آیا تھا اس کا انجام تمہیں معلوم ہے؟ بولو، معلوم ہے تمہیں اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، زیبرا کا ماموں دبی دبی آواز میں بولا۔ گوڑی نے اسے گھسیٹ کر مار دیا تھا۔ گوڑی کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میں نے کہا، وہ میری کرامات تھی۔ اگر اسے گوڑی گھسیٹ کر نہ مارتی تو وہ کسی اور طریقے سے مر جاتا۔ مجھ پر جس نے ہاتھ ڈالا وہ زندہ نہیں رہا۔ گاؤں جا کر اپنے پیر چنن شاہ سے پوچھ لینا کہ خانو کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے۔ جب تم چنن شاہ کے سامنے میرا نام لوگے تو غور سے دیکھنا اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا اور
روشن تمہارے سامنے کی بات ہے، کرنل صاحب کی میم صاحب اور کیپٹن ایڈیسن کو کس نے سزا دلائی ہے؟ میں نے انہیں ڈرانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا۔ کیپٹن ایڈیسن کو اپنی بیوی کے قتل کی سزا ملی ہے، لیکن اس کی بیوی کا قاتل میں ہوں۔ تم جانتے ہو 3 آدمیوں نے مجھے اس کے بنگلے میں دیکھا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے آئے تو تینوں کی زبانیں لڑکھڑا گئیں اور وہ سچے بیان سے پھر مکر گئے۔ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اگر آزمانا چاہو تو میں تم سب کو اندھا کر سکتا ہوں۔ میں یہاں کھڑا رہوں گا مگر تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ تم غریب لوگ ہو، 10,000 میں بڑی طاقت ہے، لیکن اپنے انجام کو سوچو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کرنل صاحب کو یہ پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ ایک راز ہے جو میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے دماغوں سے 10,000 روپیہ نکل جائے اور تم ایک بہت برے انجام سے بچ جاؤ۔ مجھے ان انگریزوں نے خفیہ پولیس میں رکھا ہوا ہے، میں جسے چاہوں صاف اڑا سکتا ہوں اور جسے چاہوں اسے سزا دلا سکتا ہوں۔ کیپٹن ایڈیسن اور میم صاحب کا انجام دیکھ لو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اپنے علاقے میں میرے آدمی موجود ہیں۔ میں تمہیں پھر بتاتا ہوں کہ چنن شاہ جو تمہارا پیر ہے وہ میری جوتیوں کا غلام ہے۔ اگر اپنے انجام کی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے ان دونوں بچوں کو یہاں کھڑے کھڑے غائب کر دوں گا۔ نہیں نہیں، زیورا تڑپ کر اٹھی اور بولی، تم جو کوئی بھی ہو یہ ظلم نہ کرنا۔ روشن خان اٹھا اور میرے گھٹنے پکڑ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو بھائی محمد خان، روشن نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ میری بیوی سے پوچھ لو، میں نے ماموں کی بات مانی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے محمد خان کو بھائی کہا ہے، میں بھائی کو دھوکہ نہیں دوں گا، لیکن اس نے میرے آگے ایسی مجبوری رکھی کہ میں چپ ہو گیا۔ خدا کے لیے میرے بچوں پر رحم کرو۔ میں نے روشن کو اٹھایا اور اسے کہا کہ وہ چارپائی پر بیٹھ جائے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ آخر باپ تھا اور اس کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ ایک اکھڑ بیوی کا خاوند تھا جو اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ ویسے بھی وہ بھلا سا آدمی تھا اور مجھ سے معروف بھی تھا۔ تم بات کرو ماموں جان، میں نے زیورا کے ماموں سے کہا۔ کیا تمہیں 10,000 روپیہ چاہیے؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، نہیں خانو پتر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھ سے غلطی ہوئی جو یہ بات منہ سے نکل گئی تھی۔ اب یہ سوچو کہ یہ خبر میرے کان میں کس طرح پہنچی؟ میں نے پوچھا۔ زیورا نے پہنچائی ہوگی، اس کے ماموں نے ڈری ڈری آواز میں کہا۔ اب اس سے پوچھو، میں نے کہا، اس کے ساتھ میری جان پہچان ہی نہیں، اس نے مجھے خبر کیوں پہنچا دی؟ نہ یہ میری ہیر ہے نہ میں اس کا رانجھا۔ اس سے پوچھو کہ کس چیز نے اسے جگا دیا تھا اور اس کے کان میں کہا تھا کہ اپنے خاندان کو خیر چاہتی ہو تو خانو کے پاس چلی جاؤ۔ کیوں بھابی تم بولو، میرے پاس تم کس طرح آئی تھی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، زیورا نے جھوٹ بولا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئی تھی، کہنے لگی، میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی، میری چارپائی زور سے ہلی، میں ڈر کر جاگی، میرے کان میں آواز آئی کہ محمد خان کے پاس پہنچو ورنہ تمہارے بچوں کی خیر نہیں۔ میں اس طرح اٹھ کر باہر نکلی جیسے کوئی چیز میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جا رہی ہو۔ میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے۔ جب میں خانو کے کوارٹر میں پہنچی تو اپنے آپ میری زبان چل پڑی اور میں نے اسے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ میں واپس آئی تو خامد نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں تمہارے خامد کو بخش دوں گا، میں نے کہا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ میری غیبی طاقت سے ہو رہا ہے۔ خانو پتر، زیورا کا ماموں ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے بخش دو، ہمیں 10,000 روپیہ نہیں چاہیے۔ نہیں، میں نے کہا، تم 10,000 وصول کر لو، لیکن نہ مجھے پھانسی ملے گی نہ تمہیں 10,000 روپیہ۔ ان دونوں مردوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ میرے سامنے کھڑے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس طرح کھڑے ہیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ خانو پتر، زیورا کے ماموں نے کہا، یہ پستول جیب میں ڈال لو، کہیں چل نہ جائے، میں کل صبح یہاں سے چلا جاؤں گا، میرے ڈر سے نہ جاؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس آ کر رہو، سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، لیکن یہ پھر سن لو کہ گاؤں میں جا کر تم نے میرا نام بھی لیا تو پھر میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارا کیا نقصان ہوگا۔ قرآن مجید لے آؤ، اس نے کہا، میرے سر پر رکھ دو، میں قسم کھاؤں گا کہ کہیں بھی تمہارا نام نہیں لوں گا۔ زیورا دونوں کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی جو اس پہاڑی جنگل میں مجھے دیکھ کر آ جایا کرتی تھی جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ریوالور نیچے کر لیا اور انہیں یہ کہہ کر باہر نکل آیا کہ آرام سے سو جاؤ، لیکن میں آرام سے نہ سو سکا۔ یہاں میں اس صورتحال کو واضح کر دینا چاہتا ہوں جو میں نے رات کو ان لوگوں کے لیے پیدا کر دی تھی۔ میری کہانی پڑھنے والے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں مانیں گے کہ 2 آدمی میری باتوں سے اتنا ڈر گئے
گئے تھے۔ میں اگر جسمانی طاقت کی بات کرتا تو وہ دونوں شاید مجھے دبوچ بھی لیتے۔ میں نے کرامات اور غیبی طاقت کی بات کی تھی اور میں نے ان کے پیر کو اپنا غلام کہا تھا۔ دیہات کے لوگ توہم پرست ہوتے ہیں، بعض توہمات ان کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی تخلیق سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میری بھی یہی حالت ہوا کرتی تھی۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ اس بے بنیاد ڈر اور خوف میں کچھ لذت سی محسوس ہوتی تھی، جیسے ہم ڈر کر اس توہماتی طاقت کو خوش کر رہے ہوں جس سے ہم ڈر رہے ہیں۔ پھر میں نے کیپٹن ایڈیسن میم صاحب اور اپنے آبائی علاقے کے تھانے دار کے قتل کے حوالے دیے تو وہ اور زیادہ ڈر گئے۔ اس زمانے میں نامی گرامی پیشہ ور ڈاکو مشہور تھے۔ ان میں بعض ایسے تھے جو پہلے اطلاع دے کر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے رہتے تھے کہ کسی نے ڈاکو کی نشاندہی کر دی، ڈاکو پکڑا گیا یا نکل گیا، وہ آدمی قتل ہو جاتا تھا جو نشاندہی کرتا تھا۔ میرے جرائم کی کہانیاں کچھ اس طرح رنگ آمیزی سے مشہور ہو گئی تھیں کہ لوگ مجھے غیبی طاقت کا مالک سمجھنے لگے تھے۔ میں ان لوگوں کی کمزوریوں سے واقف تھا، اس لیے میں بڑی دلیری سے ان کے ہاں جا دمکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے خوف کا جادو ان پر سوار ہو جائے گا۔ کسر جو رہ گئی تھی وہ زیورا نے پوری کر دی۔ صبح سویرے سویرے روشن خان آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چنگیر تھی، چنگیر میں پراٹھا اور پراٹھے پر مکھن رکھا ہوا تھا۔ یہ مکھن اس کا ماموں گاؤں سے لایا تھا۔ اس نے چنگیر میرے آگے رکھ کر میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت سماجت کرنے لگا کہ میں اپنے دل میں اس کے خلاف کوئی ناراضگی اور غلط فہمی نہ رکھوں۔ اس نے خبر یہ سنائی کہ اس کا ماموں صبح کی گاڑی سے چلا گیا ہے۔ بھائی محمد خان، اس نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، میری ایک بات مان لو، تمہاری روٹی خان سامان لاتا ہے، اسے منع کر دو، تمہاری روٹی میرے گھر میں پکا کرے گی اور میری بیوی دونوں وقت تمہیں روٹی پہنچا دیا کرے گی۔ مجھے اور میری بیوی کو اپنا غلام، اپنا مرید سمجھو، تم میرے بھائی نہیں میرے مرشد ہو۔ میں نے رسمی طور پر انکار کر کے اور پھر اس کے اصرار پر اس کی پیشکش قبول کر لی۔ اس میں دراصل اسی قسم کی کچھ کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے زیورا اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ زیورا نے اپنے دل میں میری محبت بٹھا رکھی تھی، لیکن روشن خان میں مردانگی ہوتی اور وہ کچھ زندہ دل ہوتا تو زیورا کے دل پر قبضہ کر سکتا تھا۔ بیوی کو مار پیٹ لینا مردانگی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں نے اس کی یہ کمزوری دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ جب اٹھ کر چلا تو اس کا انداز بالکل ویسا ہی تھا جیسے مرید اپنے پیروں کو سلام کر کے الٹے قدموں چلتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا اور خوشی بھی۔ میں دوپہر کے کھانے کے لیے بنگلے سے واپس آیا تو معلوم نہیں زیورا کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ میں نے خان سامے کو کہہ دیا تھا کہ وہ میرا کھانا نہ لایا کرے۔ تھوڑی دیر بعد زیورا چنگیر اٹھائے آ گئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چٹکنی چڑھا دی۔ اندر آ کر اس نے چنگیر چارپائی پر رکھی اور بے تابی سے میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں کھڑا تھا، اس نے مجھے دھکیل کر چارپائی پر گرا دیا۔ جذبات سے وہ بالکل اندھی ہوئی جا رہی تھی اور اس کا پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے جسم کی پوری طاقت استعمال کر کے اسے الگ بٹھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ لال ہوا جا رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو چمک دیکھی وہ میں سمجھ گیا۔ زیورا، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہوش میں آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں اپنے ہوش کھو بیٹھی ہوں، مجھے اب ہوش میں لانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ پھر میری طرف لپکی۔ میں نے ہاتھ اس کی گردن سے ذرا نیچے اس کے سینے پر رکھا اور اسے پیچھے کو دھکیلا۔ زیورا، میں نے کہا، اگر تم نے میری محبت کو ناپاک کر دیا تو میری وہ طاقت ختم ہو جائے گی جس نے مجھے رات تمہارے خاوند اور ماموں سے بچایا تھا۔ وہ اس پاک محبت کی طاقت تھی۔ پھر مجھے اپنے ہاتھوں مار ڈالو۔ زیورا نے جذبات سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، چشمے پر آئے ہوئے پیاسے کو مت دھکیلو، میں پیاسی مر رہی ہوں، میں جل رہی ہوں۔ میں کوئی شریف آدمی تو نہیں تھا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا، لیکن میرے ہاتھ میں واقعی کوئی کرامات تھیں جو مجھے اس خوبصورت عورت کے جسم سے دور رکھ رہی تھیں۔ جس عورت نے مجھے پھانسی سے بچایا تھا وہ میرے لیے بڑی ہی مقدس تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے جذبات کے سانچے میں نہیں ڈال رہا تو وہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر قہر اور غضب کے آثار تھے۔ سوچ لے خانو، اس نے دانت پیس کر کہا، پھر سوچ لے، تیرے دل میں میری ذرا سی بھی محبت ہوتی تو۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ اور کچھ نہ کہہ سکی اور بڑی تیزی سے میرے کوارٹر سے نکل گئی۔ شام کا کھانا روشن خان لایا۔ اس سے
مجھے خیال آیا کہ زیورہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ روشن خان مجھے کھانا کھلا کر اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا اور میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے خیال آیا کہ زیورہ آئی ہے۔ مجھے کوفت سی ہوئی کہ اب پھر وہ جذبات میں جلتی ہوئی آئی ہوگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے میری گردن دبوچ لی ہو۔ میری سانسیں رک گئیں۔ دو آدمی کھڑے تھے، ایک ہندوستانی تھا اور دوسرا انگریز جسے میں جانتا تھا۔ وہ ملٹری پولیس کا سارجنٹ تھا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ وہ چونکہ اردو نہیں بول سکتا تھا اس لیے ایک ہندوستانی کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ محمد خان، ہندوستانی نے کہا، تمہیں ابھی ملٹری پولیس ہیڈ کوارٹر میں چلنا پڑے گا۔ سارجنٹ نے اسے انگریزی میں کچھ کہا۔ ہاں میں ضرور چلوں گا، میں نے کہا، لیکن میں کرنل صاحب کی اجازت ضروری سمجھتا ہوں۔ نہیں، ہندوستانی نے کہا، تمہیں اب کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کرنل صاحب کو ہم خود اطلاع کر دیں گے۔ مجھے اب اتنی مہلت نہیں مل سکتی تھی کہ فرش میں دبایا ہوا ریوالور ایک بار پھر نکال لیتا۔ میں خالی ہاتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ بنگلے کے باہر ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چل پڑی۔ اب مجھے فرار ہونا تھا۔ میں فرار کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ زیورہ کو ناراض اور مایوس کر کے میں نے اچھا نہیں کیا، یہ اسی کی کارستانی ہو سکتی تھی۔ میں اپنی آخری منزل کو جا رہا تھا۔ زیورہ میرے لیے بڑی خوبصورت ناگن ثابت ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ جس عورت کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوں وہ ناگن جیسی خطرناک ہوتی ہے۔ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں، میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ میرے لیے بچ نکلنے کا ذریعہ صرف یہ تھا کہ میں ملٹری پولیس کی گاڑی سے کود جاتا اور بھاگ اٹھتا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا۔ پولیس سارجنٹ میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف ایک ہندوستانی تھا اور میرے سامنے ایک اور گورا فوجی بیٹھا تھا جس کے گھٹنے میرے گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں ان تینوں میں ایسا پھنسا بیٹھا تھا کہ میرا نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ بھائی صاحب، میں نے ہندوستانی سے پوچھا، آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ یہ گورے مجھے اس لیے ساتھ لائے ہیں کہ یہ اردو بول اور سمجھ نہیں سکتے۔ میں خاموش ہو گیا اور اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میرا سفر ختم ہو چکا ہے۔ اب فلم میرے سامنے چلنے لگی۔ باپ کے قتل سے اب تک کے واقعات بڑی تیزی سے چلتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، میں نے بہت خون بہایا تھا۔ قانون جذبات کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ جس کم سن لڑکے کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائے وہ ساری دنیا کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن کسی دن گالی دے تو قانون کی نگاہ میں یہ بھی جرم ہے۔ میں نے تو بڑے خوفناک جرم کیے تھے۔ موت کی منزل مجھے صاف نظر آنے لگی تھی اور میں اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر لوگ توبہ کرتے ہیں اور خدا سے بہشت کی دعائیں مانگتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لیکن میں نے توبہ نہ کی، خدا سے بخشش بھی نہ مانگی۔ مجھے معلوم تھا کہ خدا مجھے بہشت کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دے گا۔ میں نے خدا کو کوئی فریب نہ دیا، نہ اپنے آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کیا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور میرا روزے حساب آ گیا ہے۔ میرا دماغ روشن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو فریب نہ دو اور حقیقت کو خواہ وہ کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو قبول کر لو تو دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ میرے باپ کو جس نے قتل کیا تھا اور میری غیر حاضری میں میری بیوی کو داشتہ بنا لیا تھا، وہ اپنے گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر اٹھائے خدا کے حضور پہنچ چکا تھا۔ اسے خدا کے پاس میرے ریوالور کی گولی نے پہنچایا تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ گناہوں سے بچایا بھی ہے۔ زیورہ اور ہاشمہ جیسی دلکش عورتیں بڑا حسین اشتعال بن کر میرے راستے میں آئی۔ ان سے زیادہ حسین لڑکیاں آسام کے جنگلوں میں مجھے ملی تھیں، لیکن میں نے اپنا دامن بچائے رکھا۔ اگر یہ نیکی تھی تو اس پر چھائی ہوئی گناہوں کی گٹائیں بہت گہری تھیں۔ مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جو میرے دل پر بوجھ بن کر گرا۔ اسے دیکھے نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے۔ میری زندگی ایسی گزری تھی کہ میرے ذہن میں دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ میں تصور میں اپنے بیٹے کو بھاگتا دوڑتا دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے پھانسی کے تختے پر پوچھیں گے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے تو میں کہوں گا کہ میرے چچا سے یہ کہہ دینا کہ میرے بیٹے کو بتائے کہ تمہارا باپ دریا میں ڈوب کر مر گیا تھا، لیکن یہ ناممکن تھا کہ میری اصلیت میرے بیٹے سے ڈھکی چھپی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے بتا چکے ہوں گے کہ تمہارا
हमारा बाप मफरूर डाकू और कातिल है। इसका मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरी जात मेरे अपने बेटे के लिए असेब बन गई थी। औलाद कितनी ही नेक क्यों ना हो, उसे माँ बाप अचानक गाड़ी रुक गई। मेरी सोचों और ख्यालों का सिलसिला टूट गया। मेरा जहन माजी से एक ही झटके में फांसी के तख्ते के करीब आ पड़ा। मुझे गाड़ी से उतार लिया गया। गोरा सार्जेंट मेरे आगे आगे चल पड़ा और दूसरे पीछे पीछे आ रहे थे। ये मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर था, वहाँ इंटेलिजेंस का भी दफ्तर था। मुझे पिछले बरामदे में ले गए। जरा आगे गए तो मुझे किसी की चीखों पुकार सुनाई देने लगी। मैं इस रास्ते से, इस बरामदे से और इस चीखों पुकार से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। वहाँ कोठड़ी की तरह का एक कमरा था जहाँ मुल्ज़िमों और मुश्तबहों से तफ्तीश की जाती थी और जिससे तफ्तीश की जाती थी उसकी करबनाक चीखें मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर को हिला के रख देती थी। कैप्टन एडिसन की बीवी के कत्ल में मुझ पर भी शुबा किया गया था और इसी कमरे में लाकर मुझसे पूछगिछ की गई थी। मेरा जिस्म चूंकि तनोमन था इसलिए मैं इतनी जोर से चीखा नहीं था, लेकिन कई दिन मेरी हड्डियां यूं दुखती रही थी जैसे टूट फूट गई हों। मैंने जब ये चीखों पुकार सुनी तो मैं समझ गया कि मुझे भी इसी कोठड़ी में ले जाया जा रहा है और मेरे साथ भी यही सलूक होगा जो उस वक्त किसी के साथ हो रहा था। इस भयानक ख्याल से मैं कांप तो गया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि ये लोग जो कुछ भी पूछेंगे सच सच बता दूंगा। अब राजदारी बेकार थी। ये कोठड़ी अभी कुछ दूर ही थी कि मुझे रोक लिया गया। सार्जेंट एक कमरे के अंदर चला गया। वो शायद एक आध मिनट बाद ही वापस आया होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक मिनट एक महीने के बराबर था। अचानक एक ख्याल आ गया। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मुझे जिस अफसर के सामने खड़ा किया जाएगा उसे कहूंगा कि मुझसे जो पूछना है वो फौरन पूछो, मेरे जवाब लिखो और यहीं मुझे गोली मार दो। सार्जेंट ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं अकेला अंदर गया। सबसे पहले मेरी नजर एक अंग्रेज मेजर पर पड़ी। फिर मैंने देखा कि वहाँ एक अंग्रेज कैप्टन भी बैठा हुआ था। मेजर को उस कुर्सी पर बैठा होना चाहिए था जो उसकी मेज के साथ थी, लेकिन वो आराम कुर्सी पर इस तरह बैठा था कि उसने पाँव पाई पर रखे हुए थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। बैठ जाओ मोहम्मद खान, मेजर ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैंने गलत सुना हो, हालांकि ये मेजर बड़ी साफ उर्दू में बोला था। मैं खड़ा रहा। उसने अब के मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। मामूली सी एक कुर्सी पास ही पड़ी हुई थी। मैंने सुना था कि अंग्रेजों के मुल्क में फांसी नहीं देते बल्कि एक कुर्सी पर बिठाकर इसमें बिजली का करंट छोड़ देते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये वही कुर्सी है। मैं इस पर बैठूंगा तो मेजर या कैप्टन बटन दबा देंगे और बिजली का करंट मुझे हलाक कर देगा। मैं फौरन मरने के ख्याल से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने देखा कि ना मेजर उठा ना कैप्टन। कुर्सी में किसी तरफ से करंट ना आया। तुम बहुत बहादुर हो मोहम्मद खान, मेजर ने कहा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।